بات کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کون کون سے درود پاک ہیں کہ جو احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں اور ان کے کیا کیا فضائل و برکات ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا اور جتنی بھی میسیجز آپ کو بتاؤں گا جو احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں، آپ نے یہ نیت کرنی ہے، یہ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ ان کو ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ توفیق دے، روزانہ 1000 مرتبہ 1200 مرتبہ ہر ایک چیزوں کو پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے، وگرنہ کم از کم 100 مرتبہ ان چیزوں کو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فضائل و برکات حاصل ہوں گے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی وہ مبارک درود پاک ہے کہ جو حدیث طیبہ میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا، تو جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ایک ایسی بات دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی کہ ایک شخص آیا اور اسے آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے درمیان بٹھایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کون تھا؟ یہ کون ذی مرتبہ تھا؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تھا کہ جب یہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ اگلا درود پاک جسے درود شفاعت کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک یوں ہے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بڑا بہترین درود پاک ہے، اس کو بھی ضرور پڑھا جائے۔ اگلا درود پاک جو حدیث طیبہ میں جس کی فضیلت ہمیں ملتی ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ گناہوں کی مغفرت کا بہترین ذریعہ یہ درود پاک ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بڑا بہترین درود پاک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا درود پاک، اسے درود صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یہ درود پاک پڑھے، یہ صدقہ کرنے کے قائم مقام ہے، اور جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس کا مال و دولت بھی بڑھتا رہتا ہے۔ گویا کہ امیر بنانے والا یہ درود پاک ہے، مالدار بنانے والا یہ درود پاک ہے۔ آئیے مل کر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ پریشانیوں، دکھوں، ویسے تو ہر درود پاک کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، اس کو پڑھنے سے پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک خاص درود پاک ہے، اس کی برکت سے اگر کوئی شخص کیسی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہونا تو اس کی پریشانی اور مصیبت بھی دور ہوتی ہے اور رزق کی وسعت نصیب ہوتی ہے۔ آئیے مل کر اس درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور ایک بہت بہترین درود پاک کہ جس کے متعلق حدیث طیبہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ فرمایا کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک یہ ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ بڑا بہترین درود پاک ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد محترم نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کیا کریں؟ بڑی ان کی دلی آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ آپ کے دیدار سے مشرف ہوں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ اس درود پاک کو 7 دن تک پڑھیں۔ تو جب وہ شخص گیا تو اس نے اپنے والد محترم کو بتایا اور ان کے والد صاحب نے اس درود پاک کو پڑھا اور اس کی برکت سے
خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے گئے. بڑا بہترین درود پاک ہے, اس کو توجہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور جتنے بھی درود پاک میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ان کو توجہ کے ساتھ پڑھیں. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا.